ایمان والوں کا ولی اللہ ہے. ایمان والوں کا ولی کوئی غیر اللہ نہیں ہے. ایمان والوں کا ولی کون ہے؟ اللہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں میں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اور کوئی ہمارا ولی، وہ جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر. بھائی سب سے پہلے صحابہ کرام اللہ کے ولی تھے نا یار. تو مجہول افراد کو اللہ کے ولی ہوں گے کیا، جن کا نہ ایمان کا پتہ نہ اسلام کا پتہ؟ کہا بھائی ایک جگہ پختہ قبر بنی ہوئی، اس کے اوپر عمارت بنی ہوئی، کوئی اللہ کا ولی ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ اب بھائی نہیں سنو، سمجھو ذرا بات کو. کہیں پختہ قبر بنی ہوئی ہو، اس کے اوپر عمارت بنی ہوئی ہو، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے عیسائیوں کو پادری ہو. بھائی وہ بھی پکی قبریں بناتے ہیں، وہ بھی عمارتیں بنانے میں قائل ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے بعض جو ہے روم کے کلیسا انہوں نے دیکھے ہوئے تھے، اس کا ذکر چل پڑا، اس میں موجود تصاویر، اس میں موجود نقش و نگار، اس میں موجود مورتیوں کا ذکر چل پڑا، اس میں موجود انبیاء کی تصویروں کا ذکر چل پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، جب ان میں کوئی نیک بندہ ہے اللہ کا نبی انتقال کر جایا کرتا تھا، اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیا کرتا. یہ روایت کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اور آگے فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے ہمیں اس کام سے روکتے تھے، اور اگر ہمیں لوگوں کے عقیدوں کا ڈر نہ ہوتا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عام زائرین کے لیے کھلا رکھتے. سمجھے ہیں بات کو نہیں؟ محتمہ مالک کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری عیدم و وسنا لیعبد. اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ، دعاؤں کی جگہ، بت خانہ، مندر، میری قبر کو یہ مت بننے دینا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے آپ کی قبر کو ان ساری شرکیہ، بدعی جہالتوں سے محفوظ رکھا. یہاں تک کہ ترک قابض ہوئے، ترکوں نے وہ ساری جہالتیں شروع کی. اللہ تعالیٰ نے ترکوں سے دوبارہ سے اس سرزمین کو آزاد کروایا. آج جو حکومت ہے، جب تک اللہ نے اسے توفیق دے رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے ہر قسم کے شرک اور بدعت سے. اور آپ سمجھیں میرے بات کو کہ جب یہ بات کہہ دی گئی، افحسب الذین کفروا یتخذون عبادی من دون اولیاء، تم نے گمان کر رکھا ہے تم میرے بندوں میں سے اپنے ولی بنا لو. یہ ولی کا مطلب وہی سفارش کا عقیدہ، وہی وہ اپنی چادر میں چھپا کے لے آئیں گے. وہ اپنی چادر میں چھپا، کس سے؟ جس سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. کیا لوگ ہیں، کیا نظریات ہیں، کیا عقیدے ہیں، اور کیسے خود کو مطمئن کر لیتے ہیں. آپ خالی یہ دیکھیں بس، مطمئن کیسا خود کو کیے بیٹھے ہوئے. فرمایا قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا. اے سنو، توجہ طلب بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے کہا آپ ان سے فرمائیے هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ اب بھائی نہیں سمجھے. اصل کامیابی کس میں؟ مال میں، حسب و نسب میں، طاقت میں، شہرت میں، عزت میں، یا ایمان میں اور عمل میں؟ تو فرمایا میں تمہیں بتاؤں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. اللہ کی قسم، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جس نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا، دنیا کی زندگی میں جتنی محنت و ترقیاں کی، جتنی میں کام کیا، جتنی تکلیفیں پریشانی اٹھائی، سب ضائع ہو، سب ضائع. میں مثال دیا کرتا ہوں، کبھی دیکھا ہے تو عقیدے، پہلے عقیدے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا، عمل اس اعتبار سے دیکھتے ہیں. کبھی آپ نے ہندوؤں کی یاترا دیکھی ہے؟ دیکھو یار کبھی وہ جب یاترا کرتے ہیں نا، وہ ننگے پیر، بھوکے پیاسے. مثلا بعض یاترا کے اپنے اپنے نظریات و عقیدے ان کے فرقوں کے حساب سے. تو اس میں بعض فرقے ایسے ہیں کہ گھر سے کھانا پانی لے کے نکلیں گے، جہاں سے یاترا کے دوران، یاترا یہ ایک طرح کی زیارتیں ہوتی ہیں. یاترا جو ہے نا وہ ایک طرح سے زیارتیں ہوتی ہیں ان کی نا، مقدس مقامات کی، اور وہاں وہ عبادتیں ہوتی ہیں ان کی. اب عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کھانا پانی ساتھ لے کے چلتے ہیں، جہاں تک وہ کھانا پانی چلتا ہے تو ٹھیک، جہاں سے وہ کھانا پانی ختم ہوتا ہے نا، یہاں سے ان کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، کھانے کا بھی پینے کا بھی روزہ شروع ہو جاتا ہے. اب اگر فرض کریں کہ ان کا سفر آئندہ 5 دن ہے، 6 دن اور ہے، یا 7 دن کا اور ہے ان کی یاترا کا سفر، تو وہ 5 دن، 6 دن، 7 دن مر رہے ہوں گے، بے ہوش ہو رہے ہوں گے، کچھ بھی ہوگا، مگر نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے. بعض مقدس مقامات ایسے ہیں جہاں پر
یعنی کہ اندر جا کے اس مقدس جگہ پہ ماتھا ٹیکنے کے لیے آپ کو کروٹیں بدل کے رینگ کے ایسے جانا ہے. مطلب آپ اس کا ادب یہ ہے کہ پیروں کے بل نہیں جا سکتے. بعض جگہ سرنگوں کے اندر ہے, اندھیرا ہوتا ہے, بالکل گھوپ اندھیرا, آپ صرف وہ مشل یا وہ لالٹین ٹائپ کی جلا کے چل سکتے ہو, اندر لائٹ منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جی تقوی کے خلاف ہے. یہ میں اپنی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں, یہ زہد کے خلاف ہے. اب جی وہ اس اندر, اچھا وہاں نیچے جیسا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کرلی جھیل کے اندر نیچے پتھر ہوتے ہیں شک قسم کے پیروں میں لگنے والے, اس طرح کے نیچے وہ اوپر آبشار ہے اس پہاڑ کے, نیچے پانی بہتا ہے اس سرنگ میں, تو یہ ایسے پتھر ہوتے ہیں پیروں میں لگتا ہے, پیر چھل جاتے ہیں ان کے. ہمارے والے سے پوچھو کیا ہے, کیا ہوگا اس کا جہنم. دیکھو ایک قلم پھیر کے سب ختم کر دیا. سنو توجہ سنو, ایک ہمارے والے بولے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی, تمہیں نماز, اب کیسے لوگ ہیں یار تم نے لوگوں کی نمازیں ضائع کر دی. ایک پپی ادھر, ایک ایسے ان کو بھی دو نا, ان کو بھی دو, ان کو بھی تھوڑا ایڈوانٹیج دو. بولے نہیں اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے سیدھا جنت میں جائے گا. پنڈت جواہر لال نہرو سیدھا کدھر جائے گا, جنت میں. نہیں, اس کو جنت میں نہیں جانے دی, اتنی تکلیف اس نے غریب نے بیچارے نے اٹھائی, کہہ دیا نہیں یہ سب بکواس ہے. اچھا چلو اب سنجیدہ بات کرتے ہیں بھائی, کیوں وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ عمل سنت کے مطابق, اس کا یہ عقیدہ و نظریہ وہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا. کیونکہ مثال کے طور پہ یہی ماتھا تم ٹیک رہے ہوگے تو تم اپنے لیے کیا بولو گے, نہیں سمجھے؟ یہی تم کعبۃ اللہ کے گلاف سے لپٹ رہے ہوگے, اپنے لیے کیا کہہ رہے ہوگے؟ یہی تم حجر اسود کو چوم رہے ہوگے, اپنے لیے کیا کہہ رہے ہوگے؟ نہیں سمجھے؟ کچھ بات کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو عقیدہ اور عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اس کی اہمیت, اس کی عظمت کیا ہے, اور جو لوگوں نے اپنے طور پہ بھیڑ لیے ان کی حقارت, ان کی ناقدری کس درجے کی. مطلب اگر میں کسی بھی چیز کو جھٹلا دوں تو میرے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا, مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گمراہ ہے, کہے گا. دیکھو ذرا ان پادریوں کو, ان ننس کو, عیسائیوں میں دیکھا مرد مولوی اور عورتیں مولوی, دیکھیے. ہاں سنو, شادی نہیں کرتے, ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں ضرورت سے, اتنا کھائیں گے جتنے میں بھوک مٹ جائے. شادی نہیں کرتے, کم سوتے ہیں, اتنا سوتے ہیں جس میں بس راحت مل جائے. دن اور رات چرچ کی خدمت کرتے ہیں اور مستقل عبادت کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق. تمہارے والے سے پوچھو کیا ہونا ہے ان دونوں کا, اینڈ کیا ہونا ہے, کیا بولے گا؟ اور تو صرف میلاد کے جلسے میں ناچ کے آ جا, سیدھا جنت میں جائے گا, تو سیدھا جنت میں جائے گا. سمجھے ہیں کچھ بات کیا نہیں؟ عقیدے اور عمل کی یہ اہمیت ہے کہ جس عقیدے پہ تصدیق اسلام کی ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا, جس عمل پہ تصدیق آپ کی ہے نا, اس کے لیے کانفیڈنٹلی آدمی کہہ سکتا ہے کرنے والا انشاءاللہ جنت میں جائے گا. فرمایا اچھا چلیں ایک اور مثال سے, یہ تو گئی دین کی بات, اب دنیا کی بات کرتے ہیں. حاجی صاحب بڑے نیک آدمی تھے, اللہ بخشے, بہت جنتی آدمی تھے. مطلب جوانی کا 30 سالہ دور بدماشی میں گزارا. 30 سال کے بعد جو نا وہ ہدایت ملی انہیں, جماعت کے ساتھ چلے گئے تھے, واپس آئے, آنے کے بعد پھر وہ عمرے پہ چلے گئے, پھر داڑھی رکھ لی, بس کاروبار کرتے تھے. وہ اس میں بڑے والے ایک مفتی صاحب ہیں کراچی والے, ان کا فتویٰ ہے, تو وہ کاروبار کرتے تھے, وہ سودی لین دین کر لیا کرتے تھے اس میں, کیونکہ وہ تو جائز ہے نا, بینک کا سود تو جائز ہے نا, تو وہ سودی لین دین کرتے تھے. پھر اس کے بعد 2-3 عمرے کروایا, اپنے رشتہ داروں کو حج کروایا. تھا بڑے نیک, مسجد انتظامیہ میں تھے, بچوں کو کبھی پہلی صف میں کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے, ہر بندے سے جھگڑتے تھے, مسجد میں لڑتے تھے, اور اس طرح ان کا انتقال ہوا. پھر ابھی انہی کا 30-40واں ہو, اور پھر سیدھا جنت. چلو چھوڑو, ہم تو کر ہی نہیں رہے ابھی تو جنت جہنم, ہم تو دنیا کی بات کر رہے ہیں. اچھا وہ پیچھے حاجی صاحب نے اپنی وراثت میں کیا چھوڑا؟ 2 بدماش بیٹے, بڑے بد چلن بد کردار قسم کے ہیں. 3 بیٹیاں بالکل بھی پردہ نہیں کرتی, بہت ماڈرن قسم کی لڑکیاں ہیں, کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے, کالج یونیورسٹی میں پڑھا اچھا انسان بننے کے لیے نہیں ہے, بلکہ فیش قسم کی ایک جو نا بد کردار عورت بننے کے لیے. وہ اپنے وہاں معاش کے چلا رہا ہے, وہ اپنے وہاں معاش کے چلا رہی ہے. حاجی صاحب کی اولادوں کی بات ہے. اور اب کیا ہوا بھائی؟ اب یہ ہوا کہ اب سارے آپس میں کتے کی طرح لڑ رہے ہیں. کیوں؟ حاجی صاحب کی جائیداد کے لیے. حاجی صاحب کی برسی میں تک انہیں جنت پہنچا دیا, مطمئن ہو گئے کہ ہم نے ان کو جنت الفردوس پہنچایا. ادھر پہنچایا, مولوی صاحب نے بھی رٹی رٹائی دعاؤں میں یہی مانگا, اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہوتا. پوچھا جنت الفردوس ہے کیا؟ اور نہیں سمجھے. بہرحال
اب جناب علی ان دی اینڈ کا اب حاجی صاحب کی پراپرٹی کے لیے جائیداد کے لیے کتے کی طرح سارے لڑ رہے ہیں. لو جی اب نہ کسی کو ان کا اجر عمرہ یاد آ رہا ہے، نہ ان کی نیک نامی یاد آ رہی ہے، کچھ بھی یاد آ رہا ہے. اصل میں ہم ایک چیز بھول گئے، اور وہ یہ اصلاً دین انفرادی حیثیت کا حامل نہیں ہے، یہ دین اجتماعی حیثیت کا حامل ہے. تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا جب تک تیرے ساتھ کم از کم تیرے گھر والے نہ ہوں. وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. اکیلا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا. آپ اگر کسی طرح اکیلے تھے وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ کے ارد گرد لوگ تھے، آپ بڑے نیک نامی والے، صبح فجر میں بھی پہلی صف میں، ظہر میں بھی پہلی صف میں سر، لیکن نہ آپ کے معاملات، نہ آپ کے معمولات، نہ آپ کے لین دین، نہ ملنے جلنے، کسی میں دین نہیں ہے. باقی کسی نہ دعوت کا کام کیا بھائی. اب لوگ سمجھنے سے قاصر ہو چکے ہیں. نہیں، لوگ سمجھنے سے قاصر ہو گئے ہوتے آپ قبر میں ہوتے، کیونکہ انہیں لوگوں میں سے تو ایک آپ ہو نا. لوگ سمجھنے سے قاصر نہیں ہوئے، آپ ہم نے سمجھانا بند کر دیا. بات آ رہی ہے؟ لوگ سمجھنے سے قاصر نہیں ہوئے. جو میں نے اپنا ماحول بنایا گھریلو کاروباری محلے داری والا، وہ ماحول ہی آخرکار میری نیک نامی کو کھا گیا. میں سمجھا میرے اکیلے کے نیک ہو جانے سے میرے گھر والوں کی بھی پہچان ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکا. میرے بعد کتے بلیوں کی طرح وہ اس پیسے کے چکر میں لڑ رہے. اللہ نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں جو کچھ بھی محنتیں کی سب ضائع ہو.